بسمہ تعالی حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ پروفیسر قاری جمشید عزیز القادری چشتی ایک مرتبہ پھر اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلسلہ تفسیر کی اگلی کڑی لیتے ہوئے آئیے آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 31، 32 اور 33 یہ تین آیات کا ہم یہاں پہ آج کی گفتگو میں ذکر کریں گے۔ تو پچھلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا، ان کی تخلیق کی، فرشتوں سے معاملہ طے ہوا، فرشتوں کو بتایا گیا۔ اب فرشتوں کے دل میں ایک سوال تھا کہ یا اللہ یہ تو فسادیاں کرے گا، یہ تو تباہی کرے گا، تو ایسے پرسن کو کیوں بنانے والا؟ دوسرا تفسیر ابن جریر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، تخلیق آدم سے پہلے فرشتوں کے ذہن میں ایک سوال تھا، ایک بات تھی۔ وہ سوال یہ تھا، وہ ان کے ذہن میں سوچ یہ بن چکی تھی کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم۔ ان کا کہنا یہ تھا فرشتوں کا کہ اللہ کریم اب نہ تو ہم سے بہتر کوئی مخلوق پیدا کرے گا اور نہ ہم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق پیدا کرے گا۔ دو چیزیں، یعنی فرشتوں کے ذہن میں یہ بات تھی ہم سے بہتر بھی کوئی نہیں ہوگا اور ہم سے زیادہ علم والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ وہ بات تھی جو فرشتوں کو یہ بات کہنے پر مجبور کر رہی تھی کہ یا اللہ تیری تسبیح کے لیے، تیری حمد کے لیے، تیرے ذکر کے لیے، تیری عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، تو پھر تو انسان کو جو فساد کرے گا، جو تباہیاں کرے گا، اللہ اس کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ اس کا جواب میں نے عرض کر دیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے دو جواب ارشاد فرمائے تھے، ایک تھا حاکمانہ اور ایک حکیمانہ۔ اب چلیے حکیمانہ جواب کی طرف ہم پڑھتے ہیں۔ وہ حکیمانہ جواب کیا تھا؟ اللہ کریم نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے جناب آدم کو تخلیق فرما کے تخلیق آدم کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، اور وہ علم کیا تھا؟ اس علم کو علم الاشیاء کہا جاتا ہے۔ علم الاشیاء مطلب دنیا کی چیزوں کے نام، دنیا کی اشیاء کے نام، ان کے فائدے، ان کے نقصان، یہ سورج ہے اس کا یہ فائدہ ہے، یہ چاند ہے اس کا یہ فائدہ ہے، دنیا کے مزاج اور طبائع اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر کھول دیے، جناب آدم کو بتا دیے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ چیزیں بتانے کے بعد، سکھانے کے بعد، اللہ کریم نے حضرت آدم اور فرشتوں کو سامنے کھڑا کر دیا، اور فرشتوں کے سامنے کھڑا کر کے پروردگار نے کیا فرمایا؟ فرشتوں یہ وہ میرا شاہکار ہے، یہ وہ میری تخلیق ہے جس کو میں پیدا کرنا چاہتا تھا اور پیدا کیا میں نے، اور اس کی تخلیق کے وقت تم نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ فساد کرے گا، یہ تباہی کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا، تو آؤ فرشتوں اب اس کا سامنا کرو، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ کریم نے آدم کو علم الاشیاء سکھا دیا، پھر ان اشیاء کو آدم کے سامنے پیش کیا، پھر آدم ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، اور کیا کہا؟ انبئونی باسماء ہؤلاء۔ فرشتوں تم اپنے اکرم ہونے کی بات کرتے ہو، تم اپنے اعلیٰ ہونے کی بات کرتے ہو، تم اپنے عالم ہونے کی بات کرتے ہو، اب آؤ یہ میری تخلیق سامنے کھڑی ہے، یہ میرا شاہکار سامنے کھڑا ہے، اور آؤ یہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب فرشتوں کو رب کریم نے وہ علم نہیں عطا فرمایا تھا تو فرشتے کیسے بتا سکتے تھے؟ فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تو ہی بلند شانوں کا مالک ہے، ہمیں تو ان کا علم نہیں ہے،
ہم تو بس وہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو علم دیا ہے، جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے۔ اب فرشتوں کا جواب سن کے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ذرا بتانا ان کو، ان چیزوں کے نام بتا۔ فلما انبأہم باسمائہم، اب آدم علیہ السلام ان تمام چیزوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ یہ علم الاشیاء ہے جو اللہ کریم نے حضرت آدم کو دیا تھا۔ اب جناب آدم علیہ السلام ایک ایک چیز کا نام بتا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ یاد رکھیے گا، ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا۔ یہاں پر جب اللہ کریم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا۔ آیا فرشتوں کو کیسے پتا تھا؟ ابھی انسان تو پیدا نہیں ہوا، ابھی تو بس اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی تو بس اس کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرشتے پہلے ہی کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ فساد کرے گا، یا اللہ یہ تباہی کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، اس کو کیوں بناتا ہے؟ تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا؟ تو یاد رکھیے گا، یہاں پر تھوڑی سی عقل کا استعمال کریں گے نا، یہاں پر تو بآسانی سے اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ایک طرف فرشتے ہیں جو بڑی دیر سے عبادات کرنے والے ہیں، اور جب تخلیق آدم کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ فساد کرے گا۔ دوسری طرف حضرت آدم ہے جن کو علم الاشیاء دیا جاتا ہے، اور آدم کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، تو جناب آدم کہتے ہیں، جناب آدم علم الاشیاء بتا دیتے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں پتا، فرشتوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ فساد کرے گا، ادھر آدم علم الاشیاء بتا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ تو وجہ یہ ہے، اگر فرشتوں کو بھی حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کی خون ریزیوں کا علم ہے تو وہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور دوسری طرف حضرت آدم علم الاشیاء بتا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ اس سے مسئلہ یہ کھل کے سمجھ آ گیا، کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی انسان ہو، اگر کسی کو علم ہوتا ہے تو وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ عطا نہ کرے تو کبھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے آدم کو علم الاشیاء ملا تو اللہ کے دینے سے ملا، فرشتوں کو انسان کی خون ریزیوں کا علم ہوا تو اللہ کے دینے سے ہوا۔ علماء جمہور علماء نے، محققین نے یہاں پر یہی کہا ہے کہ بعض آثار سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی اس خلیفہ کا حال دریافت کر لیا کہ یہ کیسا تھا، تو اللہ کریم نے ان کو بتا دیا۔ تو میرے بھائی یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کسی کے پاس بھی علم ہو، وہ نبی ہو یا وہ انسان ہو، عام انسان ہو یا فرشتہ ہو، اللہ کے عطا کرنے سے ہوتا ہے، بغیر اللہ کے عطا کرنے کے کسی کے پاس علم نہیں آ سکتا۔ اب جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے علم الاشیاء بتا دیے تو فرمایا فرشتوں تم بھی بتاؤ، ہم وہ تو نہ بتا سکے۔ اللہ کریم نے پھر فرشتوں سے پوچھا الم قل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرشتوں میں تم سے کہا نہیں تھا کہ زمین و آسمان کی چھپی باتیں میں جانتا ہوں، یہ علم میرے پاس ہی ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہ آیت نمبر 31، 32 اور 33 کا آج ہم نے ذکر کیا۔ انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنی بات کا اختتام اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھیں گے، ہمیں فالو کریں گے، ہمیں لائک کریں گے، ہمیں شیئر کریں گے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔